اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تزکیہ نفس کے حوالے سے جو اس سے قبل دروس دیے گئے اس حوالے سے کچھ کمپلین وصول ہوئی کہ دروس میں کافی ثقیل پن ہے اور تھوڑا سا مشکل پسندی کا شکار ہے. عنوان جو آج ہونا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے وہ یہ کہ تزکیہ نفس میں پیش آنے والی رکاوٹیں یا تزکیہ نفس کی رکاوٹیں. اور جب ہم نے ان رکاوٹوں کو گننا شروع کیا، شمار کرنا شروع کیا، کلاسیفائی کرنا شروع کیا، تو بنیادی طور پہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، خارجی اور داخلی. خارجی حوالے سے جو رکاوٹیں انسان کو تزکیہ نفس کے حوالے سے پیش آتی ہیں اس میں جو سر فہرست رکاوٹ ہے وہ خود شیطان ہے، یعنی انسان کا خارجی دشمن. انسان کا داخلی دشمن اس کا نفس امارہ، اور انسان کا داخلی دشمن شیطان. اس کی خود کی فہرست اتنی طویل ہو گئی تو مناسب سمجھا گیا کہ باقاعدہ اس کو ایک درس، ایک عنوان کی حیثیت سے الگ سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اور امکان غالب یہی ہے کہ شاید شیطان کے مکمل پھندے آج مکمل نہ ہو سکیں، تمام پھندے، اور ہو سکتا ہے یہ درس آگے بھی بڑھے. اور جس طرح جیسے جیسے انسان کی خابیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، شیطان اسی طرح حملے کیا کرتا ہے. انسان کی خامیاں بھی ان گنت ہیں اور شیطان کے پھندے بھی ان گنت، بے شمار. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شیطان کے پھندوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، ایک چھوٹی سی حکایت، ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کو بتلانا ضروری سمجھیں گے، جو اس پورے درس کا ایک محرک ہے، ایک پس منظر ہے، ایک مقدمہ ہے. آپ میں سے اگر کسی نے میڈیکل پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایڑی کے پیچھے جو پٹھا ہے، مسل، اس کو ایکھیلس ٹینڈن کہتے ہیں. جب اس کی تفصیل میں گئے، کیونکہ ہر نام کی ایک وجہ، ایک پس منظر ہوا کرتا ہے، جب اس کی نام کی تفصیل میں گئے تو پتہ چلا یہ ایک یونانی سولجر ایکھیلس کے نام پر رکھا گیا ہے. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ اپنے زمانے کا بہت مشہور، معروف، بہادر، شجاع نوجوان تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ اس پر کوئی تیر اثر نہیں کرتا تھا. دشمن کتنا ہی اس کے بدن پہ تیر مارے، بغیر کسی زرہ کے، بغیر کسی ڈھال کے یہ لڑتا تھا، اور بدن پر تیر لگتا بھی تھا تو گر جاتا تھا. اور یہ گریکس کا، یونان کا بہت ہی مشہور سولجر مشہور ہو گیا تھا، اور اس کی موجودگی جنگ میں فتح کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. ٹروجن ایک وار تھی جو لڑی گئی گریکس اور ٹرائے کے درمیان. ٹرائے کے سولجرز نے جب دیکھا کہ ایکھیلس بڑا شجاع نوجوان ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا، اور یہ سن کر، یہ دیکھ کر اور متحیر ہوئے کہ اس پر کوئی تیر اثر نہیں کرتا. چنانچہ باقاعدہ ایک اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کون سا شجاع نوجوان ہے کہ جس کے بدن پر تیر اثر نہیں کر رہا، تیر لگتا ہے گر جاتا ہے. تحقیقات کروائی گئی تو پتہ چلا کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس کو اسٹائکس نامی ایک سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکالا تھا. جہاں جہاں وہ پانی پہنچا، وہ سلوشن پہنچا، وہاں وہاں کا حصہ ایسا ہو گیا کہ اس پہ کوئی چیز بھی ماری جائے، برچھی، تیر، پتھر، وہ اس پر اثر نہیں کرتے تھے. چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سوچ بچار میں بیٹھ گئے کہ ہم اس کو کس طرح قابو کریں. مزید تفصیل میں جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی ماں نے بچپن میں اس کو ایڑیوں سے پکڑ کر الٹا
اس پانی میں، اس سولوشن میں، اسٹائکس نامی سمندر کے دریا کے پانی میں ڈبویا تھا اور پھر نکال لیا تھا ایڑیوں سے پکڑ کے۔ چنانچہ ایک دور اندیش انسان نے مشورہ دیا کہ آپ اس کی ایڑی پر تیر مارے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی ماں نے اپنے ہاتھ رکھے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سولوشن، وہ دریا کا پانی نہیں پہنچا، پورے جسم میں پہنچ گیا۔ چنانچہ اگر آپ اس ایڑی پر تیر ماریں گے تو وہ اثر کرے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ پورے جسم کو چھوڑ کر ایکھلس کے ایڑی والے حصے پر تیر مارا گیا، اور تیر کا لگنا تھا، وہاں سے خون بہنا شروع ہوا۔ چنانچہ تیر پہ تیر مارے گئے، اور فقط ایڑی کے زخم کی وجہ سے وہ ایکھلس بہادر نوجوان مر گیا۔ اور اس کے بعد ایکھلس ہیل انگلش میں ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہونے لگا، یعنی کسی کی کمزوری۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تو آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کہ وہ شخص کیا ویک پوائنٹ رکھتا ہے، کیا ایسا لالچ ہے جو اس کو دیا جا سکتا ہے، کیا وہ قیمت ہے جو ادا کر کے اس کو خریدی جا سکتی ہے۔ تو ایکھلس ہیل اگر آپ انگلش ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ویک پوائنٹ، کسی کی کمزوری۔ اب کسی کی کمزوری دولت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری عزت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری عورت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری خود پسندی ہوتی ہے، کسی کی کمزوری نیند ہوتی ہے، کسی کی کمزوری کھانا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی حکایت، اسٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان کے پاس یوں تو بہت سارے پھندے ہیں، لیکن وہ ہر پھندا ہر انسان کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اس نے ہر انسان کی کمزوریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پھندا تجویز کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس انسان کی وہ کمزوری اس کے سامنے آتی ہے، وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ مثلا ایک بچہ چوری جھوٹ کے حوالے سے تو شیطان کے قابو میں آ جائے، لیکن عقلی حوالے سے اس کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس طرح ایک عورت، ایک سوکن کسی اور وجہ سے شاید شیطان کے پھندے میں نہ آئے، لیکن حسد کی وجہ سے شیطان کے قابو میں آ سکتی ہے۔ ایک کاروباری آدمی، شاید اس کو ضرورت نہ ہو عزت کی، لیکن پیسے کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شیطان اس کو حرام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایک حکمران، اس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، چنانچہ دولت کا لالچ اس کے لیے کارگر نہ ہو، لیکن حکومت کی وسعت، سلطنت کی جسے کہتے ہیں کہ وسعت، اس کے لیے ایک کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ تو چنانچہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے تو اتنی سی بات پر اپنے دین و ایمان کو بیچ ڈالا، ہم تو بڑے مضبوط ایمان کے مالک ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو کسی اور حوالے سے دیکھ رہا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ کب آپ کی کون سی کمزوری، آپ کا یہ کہنا خود آپ کی ایک کمزوری کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں صاحب، فلاں شخصیت، فلاں عورت اتنی سی بات پر بہک گیا، گمراہ ہو گیا، الحمدللہ ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود یہاں پر ایک غیبت کر ڈالی، چنانچہ آپ کا ایک ویک پوائنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو نائی تھا اپنے زمانے میں عبادت و ریاضت کر کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اپنی تیسری آنکھ کے بیدار ہونے پر لوگوں کی اصلی صورت دیکھنے لگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری صورتیں جو ظاہری ہیں وہ زمین والوں کے لیے ہیں، اور جو اصلی یا باطنی صورتیں ہیں وہ آسمان والوں کے لیے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو معرفت کی منزل پر ہوں۔ انسان جیسے جیسے گناہوں میں آلودہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی صورت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے، اور ملائکہ کو، عالم ملکوت میں رہنے والوں کو اس کی اصلی صورت نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن معرفت رکھنے والے، دنیا پہ رہنے والے، بسنے والے لوگ بھی اس کی اصلی صورت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نائی
بازار جا رہا تھا اپنی دکان پر، تو دیکھا بازار میں سارے افراد جانور کی صورت، فقط ایک انسان وہاں نظر آیا جو انسان کی صورت میں تھا۔ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمام لوگ جانور کی صورت ہیں، ہم فقط 2 ہیں جو انسان کی صورت میں ہیں۔ اس انسان نے کہا، انسانی صورت والے ایک شخص نے کہا تمہارے پاس آئینہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنا آئینہ نکالو اور اپنی صورت دیکھو۔ جب اس نے اپنی صورت دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ خود جانور کی صورت۔ تو اس نے اس کو بتلایا کہ تمہاری تیسری آنکھ بیدار ہو گئی تھی معرفت الہی کے سبب، لیکن غیبت کی وجہ سے اب تمہارا چہرہ بھی ان لوگوں کی طرح مسخ شدہ جانور کی طرح ہو چکا ہے۔ تو ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان ہم پر حملہ نہیں کر رہا، ہم تو باحجاب ہیں، شیطان ہم پہ حملہ نہیں کر رہا، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ابھی درس کے آگے آئے گا درمیان میں کہ کس طرح حجاب کرنے والوں کو، داڑھی رکھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، حلال کھانے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، دوسروں کی مدد کرنے والوں کو، بظاہر مجسم فرشتہ نظر آنے والوں کو شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ تو آخری سانس تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شیطان کے واروں سے مبرہ مستثنی ہو گیا اور اب مجھ پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں۔ شیطان سے جنگ آپ کی آخری سانس تک جاری رہے گی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم شیطان کے پھندوں کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں، شیطان کا تھوڑا سا تعارف کرواتے چلیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیں پسند بھی ہے، ناپسند بھی ہے، جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، جس سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، جو چھپا ہوا بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، کبھی اس پہ پیار بھی آتا ہے، کبھی جو ہے وہ غصہ بھی آتا ہے، کبھی یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ عیاں ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی تفصیل تعارف کے حوالے سے، شیطان ہے کیا شے؟ دیکھیں شیطان لفظ شیطان یا شاطن سے نکلا ہے اور عربی میں اس کے معنی خبیث، پست، گمراہ، سرکش یا باغی۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی شخصیت کہ جو خبیث ہو، پست ہو، گمراہ ہو چکی ہو، صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہو، سرکش ہو چکی ہو، باغی ہو چکی ہو، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر چکا ہو وہ شخص، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو چکا ہو۔ ہیبریو عبرانی زبان میں شیطان کو سیٹن کہتے ہیں، ساٹن ہمارے یہاں ایک کپڑا بھی ہے، بہرحال سیٹن اور عبرانی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے ایکیوزر، الزام لگانے والا۔ حالانکہ ہونا چاہیے ایکیوزڈ، الزام لگنے والا، جس پر الزام لگے، لیکن یہ فاعل ہے، اور غالباً اسی لیے قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ جب قیامت میں لوگ شیطان کو کہیں گے تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو اس نے کہا میرا کیا ہے کیا درا، میں نے تو فقط تم کو مشورہ دیا تھا اور تم نے اس مشورے پہ عمل کر لیا۔ یا قرآن میں ہے کہ انسان لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جب وہ کافر ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار۔ تو دعوت دینا، مشورہ دینا یہ شیطان کا کام ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ ڈیول ایول سے نکلا ہے، جو کرسچینٹی یا مذہب عیسائیت میں مشہور ہے، یعنی مذہب عیسائیت میں شیطان کو ڈیول کہا جاتا ہے۔ ایول یعنی برائی، اپوزٹ آف گڈ، بیڈ۔ چنانچہ ڈیول وہ شخص ہے جو برائیوں کا مرکز ہو، منبع ہو، محور ہو، اور جس سے برائیاں پھوٹتی ہوں، جس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھی جا سکتی ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس طرح ہر نبی کے لیے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی شیطان کو کسی ایک شخصیت سے منسوب نہیں کر رہا۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو خبیث ہو، سرکش ہو، باغی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی گمراہی پر، اس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو۔
تو انسان نما شیطان بھی آپ کو ملیں گے اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن سرتاپا شیطان ہیں، جنہوں نے شیطان کا مشن قبول کر لیا ہے۔ تو شیطان کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، شیطان ہر وہ شے، ہر وہ شخصیت ہے کہ جو انسانوں کو گمراہ کرے اور خود بھی گمراہ ہو۔ ایک اور عجیب معنی امام علی کی ہدایت میں حدیث میں روایت کے مطابق کہ برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو، کیونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ شیطان نہیں ہے ابلیس والا، یہ وہ شیطان ہے جو جراثیم کی صورت میں آپ کو نقصان پہنچائے۔ اب جراثیم بھی جو ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی کیوں نہ ہو، چنانچہ ان کو بھی جراثیم کہا گیا ہے۔ اور آج کل کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا ان ہائیجینک ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کے کنارے پر شیطان یعنی جراثیم ہوتے ہیں۔ تو جو بات آج کل کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے وہ بات مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی۔ اسی طرح شیطان بمعنی جراثیم کے حوالے سے ہمیں ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے۔ دستے اور کوزے کے ٹوٹے ہوئے مقام سے پانی نہ پیو، مقام سے نہ پیو، کیونکہ یہ شیطانوں کی پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان جراثیم میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہو جسمانی طور پہ یا روحانی طور پر، وہ شیطان کہلائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو مردوں کے حوالے سے ہے، مونچھوں کے بال بڑے نہ رکھو، کیونکہ شیطان اسے اپنی زندگی کے لیے جائے امن سمجھتا ہے اور اس میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ تو مونچھوں میں شیطان چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مونچھوں کو بڑھانا اسلام میں مکروہ ہے۔ مجوسیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک زمانے میں، اور ابھی بھی غالباً، کہ رسول کے سامنے ایک شخص آیا جو کلین شیو تھا، مونچھیں بڑی نہیں تھی، تو رسول اللہ نے اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا، تو اس نے بتلایا کہ ہمارے ہاں تو لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ تو داڑھی منڈوانا، مونچھیں بڑھوانا جو ہے وہ بالکل ایک اسلام کے شعائر کے ایک اپوزٹ جسے کہتے ہیں فعل ہے، اور اس کے بارے میں رسول کی یہ حدیث کہ مونچھوں میں یعنی مونچھوں کے بال نہ بڑھاؤ کہ اس میں شیطان چھپ کر بیٹھتا ہے، اس کی دلیل۔ اب آئیے اس شیطان کی طرف جو ایک سیلیبریٹی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور جس کا نام جو ہے ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور جس سے تمام لوگ واقف ہیں، اور اس کے عمل سے، اس کی اس افسانے سے، کہانی سے بھی، کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دہرائی گئی۔ ابلیس، اگر شیطان گمراہ چیز ہے، گمراہ شخصیت ہے، پلید شے ہے، تو ابلیس کون ہے؟ تو شیطان اس میں عمومی ہے اور ابلیس اس میں فاعلی ہے، اس میں تخصصی ہے۔ یعنی وہ شیطان کہ جس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، بہکایا تھا، گمراہ تو نہیں کہیں گے، اور ترک اولا پر مجبور کیا تھا، اس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کے معنی کی تفصیل میں اگر جائیں تو یہ لفظ نکلا ہے بلاسا، فرسا کے وزن پر، اس میں ثلاثی مجرد، جس کے معنی ہے نا امید۔ ابلیس فاعل ہو گیا، یعنی وہ شخص جو نا امید ہو، یعنی جس طرح ہر شخص کا نام تو ہوتا ہے لیکن نام کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور حقیقت میں وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، خدا کی امید سے نا امید، خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ اب آپ اس معنی کو اپنے اوپر منطبق کیجئے اور سوچئے، ہم کس کس مقام پر ابلیس بن جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھا جائے کیوں، کتنے ہیں زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، آفت زدہ ہوتا ہے، ابتلا میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، اور
زبان سے شکوے شکایت اس کے نکل آتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت زار پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی جسے کہتے ہیں کہ رحم نہیں آتا؟ کیا ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے؟ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اس طرح کے جملے نہیں تو کم از کم اس قسم کے جملے تو ضرور ہر خاص و عام کی زبان پر دن رات میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔ آج ہمارا درس ہے اور آج ہی لائٹ ٹمٹما رہی ہے، بس شاید خدا نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤں۔ جب سے میں نے یہاں مدرسے میں داخلہ لیا ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی میں آ نہیں پاتی، کبھی میں آتی ہوں تو مدرسے میں یہ مسائل۔ شاید خدا نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے نا امیدی۔ آپ نے پڑھائی کا ارادہ کیا، لائٹ چلی گئی۔ بس جس دن میں پڑھائی کا ارادہ کروں اسی دن لائٹ چلی جاتی ہے۔ بال پین ڈھونڈ رہی ہیں آپ، نہیں مل رہی، بس جس وقت بال پین ڈھونڈو اس وقت نہیں ملتی، اور جب نہیں ڈھونڈو تو 10 بال پین جو ہے میز پر پڑی رہتی ہیں۔ پتہ چلا بال پین ڈھونڈنے میں آپ کو اپنی انگوٹھی مل جاتی ہے۔ دیکھو یہ وہ انگوٹھی ہے جو پھپھو کی شادی میں جانے سے پہلے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کتنا ڈھونڈا میں نے، پڑوس تک میں ڈھونڈوا دیا لیکن نہیں ملی، آج مل گئی۔ تو جو چیز ڈھونڈو وہ نہیں ملتی اور جو نہیں ڈھونڈو وہ مل جاتی ہے۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا میرے ساتھ۔ تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیب، اس کی قدرت، اس کی قسمت، اس کے ڈیسیجنز پر نعوذ باللہ حکم امتناعی ہے، اپنا حکم صادر کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نا امیدی ہے۔ میں کل روزہ رکھوں گی، رجب کے روزے ہیں، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، بس اللہ نہیں چاہتا۔ جس دن میں نے نیت کی ہے اسی دن سحری تو کیا فجر بھی قضا ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے سارے کام چھوڑ کر آپ ہی ملے نعوذ باللہ دشمنی کے لیے؟ تو یہ کیا ہے؟ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی، جسے کہتے ہیں کہ آس لگا بیٹھتا ہے، مطلب نا امید ہو جاتا ہے۔ تو خدا نخواستہ جب ہم نا امیدی اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں تو بلاسا پیدا کرتے ہیں، اور بلاسا کو پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ابلیس، یعنی وہ شخص جس کے اندر بلاسا ہو وہ ابلیس کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے فعلاً ابلیس بن جاتے ہیں۔ بہرحال سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے اور یہ گروہ جن میں سے تھا۔ تو نہ یہ فرشتہ تھا، نہ یہ انسانوں میں سے تھا، نہ کسی اور مخلوق میں سے تھا، یہ حقیقت میں جنوں میں سے تھا، اور بڑا ہی معتبر شخصیت جسے کہتے ہیں کا مالک تھا۔ لیکن جب آدم کے خلیفہ بنائے جانے کا فیصلہ ہوا تو دل میں حسد و تکبر کی آگ بھڑک اٹھی اور اپنی ساری عبادات پر بیچارہ پانی پھیر بیٹھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ ایک دفعہ ایک عالم دین جو ہے وہ درس دے رہے تھے، اور یہ موضوع سے ہٹ کر ایک واقعہ ہے لائٹ جانے پر۔ تو وہ توحید فاعلی پر درس دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے دیکھا کہ چھت نیچے آ رہی ہے، سارے اسٹوڈنٹ سر پہ پیر رکھ کے بھاگ گئے۔ مطلب آپ لوگوں کو بھی جی چاہتا ہوگا لائٹ گئی، حفظ ہو رہا ہے، ہم باہر چلے جائیں۔ جب باہر گئے اور ڈرتے ڈرتے اندر آ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، چھت اپنی جگہ پر ہے۔ ڈرتے ڈرتے اندر آ کے بیٹھ گئے تو عالم دین نے کہا توحید فاعلی پر یقین رکھنے والوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ درس چل رہا تھا، توحید فاعلی پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور جس گفتگو کو وہ سن رہے تھے اسی کا انکار کر کے وہ باہر بھاگے۔ تو بہرحال شیطان کا ساتھی بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ خدا سے امید لگائی جائے، کیونکہ شیطان خدا سے نا امید ہو چکا ہے۔ تو جو شخص آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا تھا وہی شخص بعد میں ابلیس بنا۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس شخص نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا
آپ اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں جس نے آپ کی تعظیم نہیں کی. بھئی ہم یہی کرتے ہیں نا, پھپھو نے سلام نہیں کیا, بس ٹھیک ہے آئندہ ان کو سلام ہی نہیں کرنا. چچا نے جو ہے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, حالانکہ ہم نے سلام کیا تھا, جواب ہی نہیں دیا, پتنی کس دھن میں چلے جا رہے تھے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے. ہاں جب سے گاڑی لیے وہ ان کو ٹریفک کا کانسٹیبل نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا. تو جو ہمیں سلام نہیں کرتا ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے, جو ہمیں عزت نہیں دیتا ہم اس کی عزت نہیں کرتے. یہ کیسا شیطان ہے کہ جس نے ہمیں عزت نہیں دی, جس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا, جس نے ہمیں اپروو نہیں کیا, جس نے ہمیں اپنے سے بڑھ کر نہیں مانا. اگر فرشتے کرتے تو اور بات تھی, شیطان نے ہم کو نہیں مانا اور اس کو ہم تعظیم دے رہے ہیں, اس کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں. اور دوست تو دور کی بات ہے, اب انسان کی پستی کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ اس نے شیطان کو خدا بنا ڈالا ہے. مجوسیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا نیکیوں کا خدا ہے اس طرح شیطان برائیوں کا خدا ہے. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں تمام اشیاء خدا نے تخلیق کی ہیں, خدا خالق ہے, باقی تمام اشیاء مخلوق. مجوسی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ رحمان الرحیم ہو اور وہ برائیاں بھی تخلیق کرے. چنانچہ برائیاں خدا نے تخلیق نہیں کی, کسی اور نے تخلیق کی ہیں. اور تخلیق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بیسٹ کینڈیڈیٹ, بہترین امیدوار شیطان ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ برائیوں کا خدا شیطان ہے اور نیکیوں کا خدا اللہ ہے, اور ان میں جنگ جاری ہے اور جو قیامت تک چلتی رہے گی وغیرہ وغیرہ. چلے مجوسیوں کا فرقہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں گزرا, بہت تھوڑے لوگ تھے, عقل سے آری آگ کو پوچھا کرتے تھے. لیکن اس وقت اس زمانے میں 1966 کی بات ہے, امریکہ میں ایک شخص اینٹن لیوی, اس نے باقاعدہ شیطانیت کے نام پر ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور شیطان کو پوجنا شروع کر دیا. اور نہ صرف لگ رہا ہے کہ شیطان روڑے اٹکا رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے کلمات نہ کہے جائیں. تو ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. چنانچہ اینٹن لیوی نے کتاب لکھی سیٹینک بائبل. سیٹینک ورسز تو آپ نے سنا ہوگا, سلیمان رشدی کی کتاب. سیٹینک بائبل لکھی گئی, یعنی جو انجیل مقدس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. سیٹینک بائبل جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ مجھ پر اتری ہے, اینٹن لیوی نے کہا. اور باقاعدہ یہ کتاب جو ہے وہ امریکہ میں چھپی 1966 میں. اینٹر زینڈر لیوی امریکہ کا باشندہ, اور اس پہ کافی لے دے ہوئی, لیکن بہرحال امریکہ کو اینٹن لیوی اور سیٹانزم کے علاوہ بھی شیطانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. بہرحال اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور ماشاءاللہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ شیطان مرد ہے اور اس کے ماننے والے اور مذہب کی بنیاد رکھنے والے بھی مرد ہیں. لیکن اس کی بیٹی کیرلا لیوی نے, یہ کیرلا کی نہیں تھی, اپنے امریکہ کی تھی, اس کی بیٹی تھی, اس نے باقاعدہ فرسٹ سیٹینک چرچ گرجا گھر بنایا جس میں شیطان کی پوجا شروع ہوئی 1999 میں, اور اس وقت اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان جب بہکتا ہے, گمراہ ہوتا ہے, تو کہاں تک چلا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی ایسے افراد مل جائیں گے جو صحیح بات ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں, شیطان کی نہیں, لیکن اکثر کیا جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ارے بھائی کیا کریں, شیطان حاوی ہو جاتا ہے, شیطان ہم سے یہ کروا دیتا ہے. ارے بھائی شیطان کے مقابلے میں کیا خدا نعوذ باللہ شیطان سے کمتر ہے, کمزور ہے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تمہارے لیے محال ہے, اللہ سے پناہ طلب کرنا کیا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا؟ کیسے حاوی ہو گیا؟ آپ نے شیطان کو حاوی ہونے دیا, اس لیے حاوی ہوا, ورنہ خدا کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص شیطان سے مغلوب نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ نے دیکھا جو لوگ شیطان کو دوست بنانا چاہتے تھے اور اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے, انہی لوگوں نے شیطانیت کے مذہب کی بنیاد رکھی. اور وہی لوگ, اسی طرح کے لوگ جو شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں, وہ سارا الزام جو ہے وہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا. تو شیطان انہی کو بہکاتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں, جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا.
اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیٹانزم کے جو پیروکار ہیں اس میں بہت تعداد میں سیلیبریٹیز، امریکہ یورپ کے گورنر اور پریزیڈنٹس بھی آتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اچھا لوگ یہ سوچتے بھی ہیں کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اگر نہ پیدا ہوتا ہم سب جنت میں جاتے. گویا سب کے سب ماشاءاللہ عابد، متقی، پرہیزگار، عارف ہیں. شیطان نہ ہوتا تو سب، ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھ لیجئے کہ شیطان پیدا نہیں ہوا تھا. شیطان بطور شیطان پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک مقدس جن تھا، عبادت کرنے والا جن تھا، اور اتنا بڑا عبادت گزار کہ ایک دفعہ کسی آسمانی فرشتے کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اللہ اسے عذاب نہ دے دے. وہ پہلے آسمان پر گیا اور وہاں کے ملائکہ سے کہا کہ تم لوگ میرے لیے توبہ کی سفارش کرو اور میرے لیے دعا کرو. پورے آسمان پر ایک فرشتہ ایسا نہ ملا کہ جس نے کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں. کوئی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا. تمام فرشتوں نے کہا کہ تم ہم سے اعلیٰ برتر فرشتوں کے پاس جاؤ جو دوسرے آسمان پر ہیں. تو وہ دوسرے آسمان پر گیا اور وہاں کے فرشتوں سے سفارش کی درخواست کی. یہاں پہ بجلی کے آنے جانے کے حوالے سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ روشن جگہ اور ہوادار جگہ پہ پڑھنے کے عادی ہیں. شیخ مرزا انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. کسی ہم جیسے شخص نے سوال کیا کہ کیا چراغ بھی نہیں تھا؟ تو بتانے والے نے کہا چراغ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے. اپنے دور کا مجتہد اعظم، مرجع، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسا شاید کوئی عالم نہ گزرا ہو. اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان کی ایک آنکھ میں نقص تھا، بلکہ ایک آنکھ سے اندھے تھے، نابینا تھے، اور ایک آنکھ میں نقص تھا. تو کیا بچا انسان کے پاس؟ اور اس میں بھی ہمارا بچہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل پہ گیمز کھیل لے تو ہم کہتے ہیں بیٹا آنکھیں خراب ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ یہ لوگ سوچ رہے ہوں کہ لائٹ آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو کہیں ہماری آنکھیں نہ خراب ہو جائیں. تو شیخ مرزا انصاری جن کی ایک آنکھ خراب، دوسری آنکھ میں نقص، چاند کی روشنی میں. اچھا آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ چاند کی روشنی میں رہ چکے ہیں یا انہوں نے غور کیا ہوگا، چاند رات میں اپنی پوزیشنز چینج کرتا ہے. پہلے مشرق کی طرف ہوتا ہے، پھر مغرب کی طرف. تو وہ باقاعدہ پوری رات چاند کی ڈائریکشن کے حوالے سے اپنی پوزیشن بیچارے شیخ مرزا انصاری چینج کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کس تکلیف میں انہوں نے پڑھا. تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد تھا اگر اب چھوٹی موٹی تکالیف ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم ان شخصیات کو یاد رکھیں. حافظہ، کوشش، فیسلٹیز، استاد، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن خلوص سے نیت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کوشش میں برکت ڈال دیتا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو شیطان جب پیدا ہوا تھا شیطان نہیں تھا بلکہ جن تھا، مقدس جن تھا. اور دوسرے آسمان پہ جب یہ لوگ گئے تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں تمہاری سفارش کر سکتے. پھر وہ فرشتہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر گیا. ساتویں آسمان کے فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنے اندر اتنی سکت نہیں پاتے. ہاں تمام لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ شیطان، اس زمانے میں نامعلوم اس کا کیا نام تھا، اس کے پاس جاؤ، یہ تمہاری سفارش کر دے گا. تو وہ سجدے میں گیا اور خدا سے اس کی سفارش کی. یعنی ایسی شخصیت تھا شیطان، شافعی تھا، شفاعت کرنے والا تھا. کس کی؟ فرشتوں کی، جو گناہ نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جس نے فرشتوں کی شفاعت کی ہو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا. روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان نے 6000 سال تک خدا کی عبادت کی تھی، اور نہیں معلوم یہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے. کہتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے. اگر ایسا ہے تو یقیناً بظاہر بے شمار سال اس نے عبادت کی ہوگی جس کو گننا بھی محال ہے.
تو یہ وہ شیطان تھا جس نے سجدے پہ سجدے کیے، لیکن بعد میں غرور و تکبر کی وجہ سے ساری عبادت ضائع کر دی، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ کا بت تھا، غرور و تکبر کا صنم تھا، جس نے خدا کی خدائی کے سارے سجدے دھو ڈالے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دل میں دنیا کی محبتوں کے، لالچ کے، کینے کے بت سجا کر نماز پڑھنے سے انسان کو کچھ نہیں ملتا، اور یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے، مؤدب کھڑے ہونے والے حق کی نماز باطل کے مصلی پر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز باطل کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے پڑھی جائے، یا جو نماز آپ کو فحشات اور منکرات سے نہ روکے، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا یاد رکھیے کہ تارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ ترقی اس وقت ہوتی ہے جب متضاد اشیاء، متضاد ماحول میسر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اگر روکا جائے کہ بھئی فلاں دوست سے نہ ملنا، وہ غلط ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اسی سے سب سے زیادہ دوستی ہو جاتی ہے۔ امی کہتی رہ جاتی ہیں کہ فلاں کو اپنی دوست نہ بنانا، وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، پتہ چلا ہے آپ کی فیوریٹ فرینڈ وہی ہو جاتی ہے۔ اسکول میں مضمون آتا ہے مائی بیسٹ فرینڈ، تو آپ اسی پہ لکھتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان الممنوعات مرغوبات، یعنی الممنوع مرغوب کے رویے کا حامل ہے کہ جب اس کو جس چیز سے منع کیا جائے وہی کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی دشمن ہو تو اس کی قابلیت، استطاعت، مہارت اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ ٹوین بی اس وقت مغرب کا بہت بڑا فلسفی ہے، کہتا ہے کہ کسی قوم نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک وہ کسی خارجی خطرے سے دوچار نہ ہوئی ہو، اور انسان کی ترقی کی ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہوں، لیکن ایک وجہ، ایک بڑی وجہ خود شیطان کا وجود، کہ وہ ہم پہ حملے کرتا ہے اور ہم اس کے حملے سے بچتے ہیں، وہ ہمیں ورغلانا چاہتا ہے اور ہم نہیں بہکتے، وہ ہمیں سیدھی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہم نہیں ہٹتے۔ ایک ضد ہم نے قائم کی ہوئی شیطان کے خلاف۔ تو یہ شیطان ہے جو انسان کو انسان ناقص سے انسان کامل بناتا ہے۔ تو دیکھا جائے اس حوالے سے ہمیں شیطان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے کے باوجود ہم اس پر نہیں چلتے اور ہمیں درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز آپ کی امی چھپا کے رکھ دیں اور بچے کو کہیں کہ بیٹا وہ چیز نہیں کھانا، تو وہ نہیں کھائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چاکلیٹ کہاں رکھی ہے، اور چاکلیٹ سامنے رکھی ہو اور آپ کہیں گے بیٹا نہیں کھانا، تو وہ ایک حد تک صبر کرے گا اور کھا لے گا۔ لیکن جو نہیں کھائے گا واقعی وہ اپنی امی کے کتارا ہوگا، اپنے والدین کا۔ کمپیوٹر، ٹی وی موجود ہے، بچے بگڑ سکتے ہیں، آپ نے کہا بیٹا نہیں کھولنا، ٹی وی موجود ہے، بجلی موجود ہے، ریموٹ موجود ہے، پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے، امی نے منع کیا ہے۔ ایسا رکنا، گناہوں سے اعتراض کرنا آپ کو اور زیادہ امی کی نظروں میں، والدین کی نظروں میں قابل محترم، قابل محبت بنا دیتا ہے۔ تو وہ انسان جو گناہوں کے گرد و دشمنوں کے نرغے میں ہو اور وہ گناہوں سے بچ جائے تو اس کا منصب، اس کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا۔ تو شیطان وجہ ترقی بھی ہے۔ جب تک آپ کا کوئی دشمن نہ ہو اس وقت تک آپ کی آنکھ سوئی رہتی ہے۔ جہاں آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کے محلے میں ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ دیکھیں آپ رات بھر جاگنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ سو رہے ہوں ایک دم سے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں بھئی کوئی ہے تو نہیں۔ پاکستان کو کہتے ہیں کہ سالم رکھنے والی شے جو ہے وہ کشمیر ہے، ہندوؤں کے غلبے کا خوف ہے کہ جس نے ہم کو متحد کر کے رکھا ہوا ہے۔ کشمیر میں اسرائیل ہے، فلسطین میں پڑوس میں اسرائیل ہے جس نے فلسطینیوں کو متحد کر کے رکھا ہوا ہے۔ حماس اور فتح کہتے ہیں ایک دفعہ لڑ پڑے، پتہ چلا کہ بڑے دنوں سے اسرائیلیوں سے جنگ نہیں ہوئی تھی، دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ فلسطین کی ہے،
تو جب تک مسلمانوں کو ایک دشمن مشترکہ نظر نہ آئے اس وقت تک متحد نہیں ہوتے. دیکھا ہوگا خود اپنے فرقے بنا کر ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جاتے ہیں. تو شیطان حقیقت میں وجہ ترقی بھی ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. جب تک طوفان نہ ہو اس وقت تک موجیں جو ہیں وہ مضطرب نہیں ہوتی. جب تک امتحان نہ ہو اس وقت تک پڑھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا. جب تک کسی کو اپنی آنکھوں سے مرتبہ نہ دیکھ لیں، حادثے کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک نماز اور جسے کہتے ہیں عبادت کی طرف دل راغب نہیں ہوتا. تو یہ دشمن ہے، یہ مشکل حالات ہیں جو آپ کو ترقی پر ابھارتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہماری تنزلی ہوتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نظروں میں گرتے ہیں، تو پھر رمضان میں کیے جانے والے گناہوں کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. درس سے ہٹتے ہوئے لائٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک مولا کی روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ زہد یہ ہے کہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو، نہ کسی چیز کے جانے کا. تو جب لائٹ آئے تو آپ کو خوشی نہ ہو اور جائے تو آپ کو غم نہ ہو. آپ کے دل ذکر اہل بیت اور اسلامی تعلیمات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لائٹ کب آئی کب گئی. تو اس وقت آپ کا زہد جو ہے تکمیل پر پہنچ جائے گا. تو رمضان میں جو آپ گناہ کرتے ہیں وہ کس کے کھاتے میں ڈلیں گے؟ وہ تو آپ نے خود کیے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کا شیطان. کون سا شیطان؟ نفس امارہ، پسترین درجہ نفس، کہ جو خود شیطان بنا دیتا ہے انسان کو. کہتے ہیں بہائی مذہب میں شیطان کا کوئی وجود نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو پسترین حالت میں ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وہ خود شیطان ہوتا ہے. شیطان کا الگ سے کوئی وجود نہیں. چنانچہ نفس امارہ ہی شیطان ہے. اچھا، ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا دلچسپ، ہم کو شیطان نے اور شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہیں پر اس کا جواب موجود ہے کہ ہم تو شیطان پہ الزام ڈال دیتے ہیں، بیچارے پہ افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اتنے لوگوں کے پھندے اور اتنے لوگوں کے بد دعائیں اور الزامات یہ گھوم رہا ہے، اس بیچارے کو کس نے بہکایا؟ تو بیچارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اس کے نفس امارہ نے بہکایا، اس کو اس کے تکبر نے بہکایا، اس کو اس کے حسد نے بہکایا. اگر شیطان نہ بھی ہو آپ کے اندر حسد کا، تکبر کا جذبہ امڑ سکتا ہے. تو جس طرح ہمارے اندر ایک نفس ہے اس کی بے اعتدالیاں ہیں، اسی طرح شیطان کے اندر بھی ایک نفس ہے، اس کی بے اعتدالیاں ہیں، اور اس کے بات میں آ کر اس نے اپنے آپ کو متکبر، مغرور اور اولا سمجھ رکھا لوگوں سے. تو ہم کو شیطان نے اور شیطان کو اس کے نفس امارہ نے. دیکھا جائے الٹیمیٹلی جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے. شیطان تو ایک اسٹیمولیٹر ہے. شیطان تو وہ کہتے ہیں نا، وہ آئس کریم والا نہیں آج کل آتا ہے، ہاں جی ماشاء اللہ انہوں نے نام لے لیا، تو وہ گھنٹیاں بجاتے ہوئے آتا ہے. دیکھیے اللہ کیا عجیب و غریب لوگوں نے طریقے اپنائے. بچے بیچارے سودے میں سے اٹھ جائیں گے، ماما وہ آئس کریم والا آیا. کیسے پتا؟ یہ ٹن ٹن آواز آ رہی ہے، اسی کی آواز ہے. امی کو نہیں آئی، ابو کو نہیں آئی، کیوں؟ وہ بچہ انتظار میں ہوتا ہے. تو سوتے میں بھی ایک الارم لگا ہوا اس کے ذہن میں، اس وقت یہ آئے گا آئس کریم والا. تو یہ شیطان ہے جو آپ کو گھنٹی بجا کر آپ کو متوجہ کرتا ہے، پھر ورغلاتا ہے، اور کام تو آپ ہی نے کرنا ہے. مطلب ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہی بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ ایک شخص ہے جو بتا رہا ہے اور خود کہہ بھی رہا ہے مجھے معلوم نہیں راستہ، لیکن میں اندازاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ مڑنا چاہیے، پھر آگے جانا چاہیے، پھر الٹے ہاتھ پر، اور آگے جو ہے وہ پتہ چلا کہ نالا. تو یہ آپ ڈرائیونگ سیٹ میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو دوسرے لوگ جب کوئی بات کہہ رہے ہوں، آپ کی بیگم آپ کو کوئی مشورے دے رہے ہوں، تب آپ عمل نہیں کریں گے. شیطان مشورے دے، کوئی جونیئر آپ کو مشورہ دے، آپ عمل نہیں کریں گے. شیطان مشورہ دے تو آپ فوراً عمل کر لیں گے کہ شیطان نے بہکا دیا. دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جس کے مشورے پر آپ عمل کریں. مجتہد، عالم سمیت کسی کو آپ اس قابل نہیں، لیکن شیطان کا مشورہ آپ جو ہے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. آئیے شیطان کا ایک قول بھی سن لیجیے. شیطان نے فرمایا پہلے میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اب میں لوگوں سے سیکھتا ہوں.
یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی غالباً بات ہے کہ جب اس نے یہ فرمایا تھا. تو آج تو پتہ نہیں ماشاءاللہ وہ درس خارج لے رہا ہوگا انسانوں سے کہ بھی مجھے سکھا دو کچھ. تو ماشاءاللہ شیطان جو ہے پیچھے رہ گیا, انسان جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے. کم از کم رمضان میں یہی ہوتا ہے. اب آئیے شیطان کا ٹھکانہ. دیکھیں, اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا دشمن موجود ہے, آپ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں موجود ہے, اور اس جگہ نہیں جاتے. امی, ابو, بڑے بھائی بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس گلی میں نہیں جانا, اس گلی میں شیطان ہے. پتہ چلا کہ اس گلی میں کتا ہے جس کو انہوں نے شیطان کہا ہے. بیٹا اس پارک میں نہیں جانا, اس پارک میں جو ہے وہ ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں. بیٹا وہاں نہیں جانا. تو بچوں کو ہیروئنچی وغیرہ نہیں سمجھ میں آتا, لوگ کہتے ہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے, اللہ بابا بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اللہ لگانا پتہ نہیں کیا ضروری ہے, نعوذ باللہ. آپ بابا کہہ دیں, اللہ بابا, مطلب اس کے ذہن میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ اللہ بابا آ جائے گا, تم کو لے جائے گا, کھا جائے گا, مطلب اللہ بابا, مطلب اللہ, نعوذ باللہ. تو اللہ نہ کہیں, بابا کہتے ہیں صرف. مطلب یہ اگر اس کے ابو کا نام بابا نہ ہو تو اس میں بھی آپ احتیاط رکھیں. تو یہ بھی ہم عجیب و غریب طریقے سے, تو ہم کیا کہتے ہیں, لب لباب شیطان. کسی کو کہنا ہو شرارتی ہو گیا ہے, کسی کو کہنا ہو جھوٹا ہو گیا ہے, چغل خور ہو گیا ہے, ہم ایک لفظ کہتے ہیں یہ بچہ بڑا شیطان ہو گیا ہے. خاتون کو ہو تو کہہ دیں شیطان کی خالہ. تو بہرحال شیطان کہاں ہوتا ہے, آپ پوچھیں گے شیطان کہاں ہوتا ہے تاکہ ہم وہاں نہ جائیں. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہاں جانا بھی ضروری ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم, سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں شیطان فرماتا ہے, یعنی شیطان کا جملہ ہے جو خدا نے کوٹ کیا ہے. شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے, میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. یہ دیکھیں چیلنج, خدا کو چیلنج دے رہا ہے, سامنے دے رہا ہے, منہ پر دے رہا ہے, آدم علیہ السلام کے سامنے دے رہا ہے, فرشتوں کی گواہی میں دے رہا ہے کہ تو نے مجھے ذلیل کیا ہے, بس ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہے انا پرستی جو اکثر ہم اپنے خاندانوں میں بھی نوٹ کرتے ہیں. تم نے مجھے 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, اب میں بھی تمہارے خاندان میں تم کو ذلیل کروں گی. بیگمات کہتی ہیں اپنے شوہر کو, یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو, ایک بہن نے دوسری بہن کو, یہ کہتے ہیں ہم لوگ تم نے 4 لوگوں کے سامنے جو ہے میری فلاں بات کو ڈسکلوز کیا, اب میں بھی تمہارے سارے جدی پشتی خاندانوں کے قصے کہانیاں جو ہیں بیان کروں گی. تو یہی انا پرستی شیطان میں تھی. اس نے کہا کہ تو نے مجھے ملعون کیا, لعنت بھیجی مجھ پہ, بس ٹھیک ہے. اب جس شخص کی وجہ سے میں ملعون ٹھہرا, میں اس شخص کو, اس کی اولاد کو بہکاؤں گا اور قیامت تک بہکاؤں گا. اب ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام کس پر تھے, صراط مستقیم پر تھے, ان کی اولاد کس پر ہوگی, صراط مستقیم پر. تو شیطان نے کہا کہ میں تو صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا. اب کتنا مشکل مرحلہ ہے بھئی. آپ سے کہا جائے شراب خانے میں خانے نہ جائیں, ٹھیک ہے, سینما گھر نہ جائیں, ٹھیک ہے, فلاں جگہ نہ جائیں, فلاں نکڑ پہ نہ جائیں, ڈبو کلب نہ جائیں, وغیرہ وغیرہ. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. دیکھیں لائٹ جانے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ گاہے بگاہے ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں, گاہے بگاہے کچھ آؤٹ آف دا وے روایت بھی یاد آ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے شکر کا بہانہ ہے کہ مصیبتیں انسان کو خدا کے قریب کر دیتی. تو شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اور ہمارے لیے مشکل یہی ہے کہ یہی صراط ہے جس میں ہمیں چلنا بھی ہے. کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں جانا ممنوع ہوتا تو نہ جاتے. تو یاد رکھ لیجئے خدا کا ٹھکانہ بھی وہی ہے شیطان کا ٹھکانہ, بلکہ یہ حقیقت میں خدا کا ٹھکانہ ہے جس پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہوتا نا آپ کسی کو فلیٹ کرائے پہ دیں اور وہ قبضہ کر لے, آپ کہیں وہ کس کا گھر ہے, بھائی فلاں کا گھر ہے, ارے وہ تو فلاں تو کرایہ دار ہے کس کا, اچھا بھائی فلاں مالک ہے. اسی طرح شیطان نے صراط مستقیم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لائٹ چلی جاتی ہے, شارع فیصل پہ پتھرا ہو جاتا ہے. کیوں ہوئی ہوا, لائٹ گئی ہوئی ہے اس لیے کچھ لوگوں نے, مشتعل افراد نے ٹائر جلا کے آگ لگا دی ہے, تو شارع فیصل پہ قبضہ کر لیا ہے نہیں ان کی, لیکن قبضہ کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ورڈکٹ قانون فیصلہ سنا دیا ہے کہ شیطان نے صراط مستقیم کا کہا ہے تو سن لو, بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے, تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہ وہ تم کو میری راہ سے جدا کر کے بہکا دیں گے.
اب آپ یہ دیکھ لیں جو تصویر ہے، سڑک ہے، یہ 2 لائنیں ہیں، بس سمجھ لیجئے یہی صراط مستقیم ہے. اب بڑی مشکل ہے کہ آپ بھی چل رہے ہیں، شیطان بھی چل رہا ہے، لیکن آخرت میں آگے چل کے یہ دونوں راہیں الگ ہو جائیں گی. ہماری صراط مستقیم جنت میں جائے گی، اور جس صراط مستقیم کو اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے وہ صراط مستقیم اس کے ساتھ جہنم میں جانے سے انکار کر دے گی اور وہ خود چلا جائے گا. تو دنیا میں آپ کو ساتھ رہنا ہے، لیکن فقط دنیا کا ساتھ ہے، برداشت کر لیجئے. دنیا کے بعد آپ کو جسے کہتے ہیں الگ جانا ہے، اس کو الگ جانا ہے. تو صراط مستقیم خدا کی بھی راہ ہے، صراط مستقیم شیطان کی بھی راہ ہے، لیکن یہ راہیں بعد میں آگے چل کر جدا ہو جائیں گی. ایک بڑا اچھا واقعہ اس حوالے سے یاد آتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی انبیاء کہاں ملیں گے، ائمہ کہاں ملیں گے، اولیاء کہاں پر ہیں، علماء کہاں موجود ہیں، عرفا کہاں پائے جاتے ہیں، صالحین کا ٹھکانہ کیا ہے، سب کا ایک ہی جواب ہے، صراط مستقیم. سب لوگ صراط مستقیم پر تھے. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین عراق کے کسی شہر میں جا رہے تھے پورے قافلے کے ساتھ، ان کا پورا قبیلہ ان کے ساتھ تھا. ایک جگہ ٹھہرے اور حکم دیا کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، ہم یہاں رہیں گے کچھ عرصے. جب سامان اتر گیا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ سامان کو اتارنے اور چڑھانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. کہتے ہیں کہ ساری رات لگ گئی سامان کو اتارتے ہوئے. جب سامان اترا، فجر کی وقت کا نماز کا وقت قریب آیا، تو اس عالم دین نے کہا کہ دوبارہ، جسے کہتے ہیں کہ اونٹوں پر سواریوں پہ سامان ڈال دو، ہم یہاں سے کوچ کریں گے. سارا سامان دوبارہ سواریوں پہ ڈالا گیا. جیسے ہی چلنے کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ سامان زمین پہ ڈال دو، ہم یہیں قیام کریں گے. لوگ بڑے پریشان ہوئے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ سامان ڈال دو، ہم یہاں قیام کریں گے، کبھی آپ کہتے ہیں سامان اٹھا دو، ہم یہاں سے چلیں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں نے سامان اس لیے ڈلوایا تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ سندھ کے شہر تھر میں اتنا کوئلہ ہے کہ اگر ہم گیس اور پیٹرول نہ بھی استعمال کریں تو 200 سال تک بجلی بنا سکتے ہیں. چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھ سے بجلی لے لیں اور پر ہاؤس ایک گھر 300 روپے مجھے دے دیں ماہانہ، اور جو چاہیں چلائیں. جن لوگوں کا دماغ چل گیا ان کو یہ ترکیب کیا سمجھ میں آئے گی. تو بس جسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، موجود ہیں، استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مارنے پہ تلے میں. بہرحال عالم دین نے کہا کہ جب میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ قافلے کا سامان واپس سواری پہ ڈالو، ہم یہاں سے چلیں گے، تو میری قلبی آنکھ معرفت یہ کہہ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ اس علاقے میں 40,000 مے خانے ہیں، شراب خانے ہیں. تو میں نے کہا ایسے شہر جہاں پر اتنے ہزاروں کی تعداد میں شراب خانے ہوں، وہاں میں کیوں کر رکوں. اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ سواری سے سامان اٹھا لو، ہم یہی قیام کریں گے دوبارہ، اس وقت میری بصیرت کی آنکھ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر 40,000 مصلوں پر لوگ نماز شب ادا کر رہے ہیں. ایسا شہر کہ جہاں پر نماز شب پڑھنے والوں کی اتنی کثرت ہو، میں اس شہر کو میخانوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. تو یہی وہ دنیا ہے جہاں پر علماء بھی ہیں، جہاں پہ فاسق و فاجر لوگ بھی ہیں. یہی وہ دنیا ہے کہ جہاں پہ قرآن بھی ہے اور یہاں پہ فحش ٹی وی چینلز بھی ہیں. یہی وہ دنیا ہے جہاں پہ آپ کے دوست بھی دشمن بھی ہیں. آپ اس دنیا سے نہیں بھاگ سکتے، ورنہ آپ فرشتوں کی سی صفت اختیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتہ نہیں بنانا ہے، آپ کو انسان رکھنا چاہتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے. اور یہی اصل لطف ہے کہ انسان جو ہے مشکل میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عبادت کرے، اور خدا تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے. تو انسانی شیطان سے بچ کے رہنے میں جنت ہے، نہ کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد انسان جنت کا متلاشی رہے. اب آئیے شیطان کے حملے، کہ شیطان حملے کس طرح کرتا ہے. ٹھکانہ ہم کو معلوم ہو گیا، صراط مستقیم ہے، اور
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمیں اسی پہ گزارا کرنا ہے، اسی صراط مستقیم پر، یہی خدا کی اصل راہ ہے۔ شیطان حملے کیسے کرتا ہے؟ ثم لَيَأْتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے۔ غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا۔ یعنی شیطان ایک طرف سے حملہ نہیں کرتا، کئی طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا ایک ویک پوائنٹ نہیں ہوتا، انسان کے کئی ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، کسی کی دولت، عزت، شہرت، غرور، تکبر، انا وغیرہ وغیرہ۔ شیطان نے کہا میں ہر طریقے سے، ہر آپشن کو یوز کروں گا اور شیطان انسان کو بہکاؤں گا، یعنی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ انسان کو اپنے گھیرے میں لوں۔ تو شیطان اگر آپ کے اوپر دائیں طرف سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے اوپر بائیں طرف سے حملہ کرے، کسی تیسرے پر آگے سے حملہ، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ سامنے واضح چیز موجود ہے اور آپ غچہ کھا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان نے حملہ کر دیا۔ بعض اوقات آپ کو معلوم نہیں ہوتا، شیطان پیچھے سے حملہ کرتا ہے، چھپ کے حملہ کرتا ہے اور آپ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے آگے شیطان نہیں ہے، واضح طور پہ کوئی گمراہی، گناہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ خیال رکھیے پیچھے شیطان آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اس سے غافل نہیں رہنا۔ تو سامنے ہو پیچھے ہو، شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے آخری سانس تک۔ شیطان کے دوست کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں، ورغلاوے میں آتے ہیں؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ صرف شیطان ہی ہے جو صرف اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم اس سے نہ ڈرنا، مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اگر تم مومن ہو۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر شیطان کسی کو بہکاتا ہے، ڈراتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ہے تو وہ بہکاتا ہے۔ مطلب رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، مطلب آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ شہر میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، لیکن جو باحجاب خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات چھیڑنے کے، تنگ کرنے کے نہیں ہمیں سنائی دیتے۔ کیوں؟ کہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ یہ محترم مقدس ہستی ہے، پاک و پاکیزہ ہے اور باحجاب خاتون ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون بے حجاب ہو اور دعوت نظارہ دے رہی ہو، یقیناً اس پر لوگ جو ہے بری نگاہ ڈالیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو شیطان آپ پر حملہ کرے گا، ورنہ نہیں۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں وہ آئیں گے جو شیطان کے دوست ہیں۔ آپ کو شاید واقعہ سنایا ہوگا شیخ مرزا انصاری کا، کہ ان کے زمانے میں ان کے چاہنے والے نے شیطان کو خواب میں دیکھا اور بہت سارے پھندے اس کے کاندھے پہ، جسم پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں پوچھا بھی یہ مختلف سائز کے پھندے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جتنا بڑا متقی انسان ہوگا اتنا بڑا پھندا ہوگا۔ اس شخص نے کہا دیکھو میں اپنا رینک تو معلوم کروں، میری رینکنگ کیا ہے، 10ویں نمبر پہ ہوں، 5ویں نمبر پہ، پہلے نمبر پہ، میرا کون سے سائز کا پھندا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے کسی پھندے کی ضرورت نہیں، تو اپنا چاہنے والا ہے۔ حالانکہ شیخ مرزا انصاری کا پیروکار، مقلد، ان کا چاہنے والا، اور شیطان اس کو کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہم بھی ائمہ کے چاہنے والے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان اپنا قبضہ کیوں؟ صبح میں پی، شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کہ امام کے بھی ساتھ ہیں اور شیطان کے بھی ساتھ ہیں۔ نماز جو ہے وہ امام کی اور کھانا جو ہے وہ امیر شام کا۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ صبح کسی سے دوستی اور رات میں کسی اور سے دوستی، رمضان میں رحمان سے دوستی اور شوال میں شیطان سے دوستی۔ تو یہ جب دو دوستیاں، دو کشتی کی سواری چلے گی تو انسان جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب آئیے، فرار کا راستہ کیا ہے؟ ایگزٹ، آپ نے دیکھا ہوگا عمارتوں میں اکثر ریڈ کلر سے ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آگ لگے، کوئی
آفت آئے، زلزلہ آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس دروازے سے نکل جائیں۔ تو خدا فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس میں شک نہیں کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ تو بالکل مطمئن ہو جائیے، شیطان کا آپ پر بوجھ ہر وار ہتھیار کارگر نہیں ہوگا اگر آپ حقیقت میں مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ کہ جو نہ صرف ایمان رکھتا ہو بلکہ اس پر عامل بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ تو جو حقیقت میں ایمان لایا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، دیکھیں اپنے آپ پر اوور کانفیڈنس کا شکار نہ ہو۔ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے کسی ملک سیٹل ہونے، ہم نے ان کو بتایا کہ وہاں یہ مسائل ہیں، اتنی شیطانیت ہے، اتنی برائیاں، اتنی گمراہی ہے، آپ کا تو ٹھیک ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے گمراہیوں اور گناہوں کے درمیان ہی اللہ کی راہ پر چلنے کا زیادہ ثواب ہے، اور ماشاءاللہ بے نمازی، کلین شیو اور دین سے کوئی واسطہ نہیں، ان کی زبانی ماشاءاللہ اوور کانفیڈنس کا ان کا یہ حال تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کلمۃ الحق و میرا مراد باطل والی بات ہے، کلمہ حق ہے، لیکن کیا خود سے آپ دعوت دیں گناہوں کو؟ آپ خود سے مے خانے کے گرد چکر لگائیں، خود سے برے دوستوں کی ہم نشینی اختیار کریں اور پھر یہ کہیں کہ اب میں بچ کے دکھاؤں گا، تو پتہ چلا کہ شیطان نے پہلے وار کر دیا اور آپ بچ نہیں پائے۔ تو انسان اس وقت شیطان کے نرغے میں آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اس کا دوست بنا دے اور اللہ پر توکل نہ کرے، اپنے اوپر اوور کانفیڈنس۔ کچھ لوگ تو کرنا ہی نہیں چاہتے توکل اللہ پر، اور کچھ لوگ شیطان ہی پر توکل کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شیطان سے بھی بچیں گے لیکن اپنے اتنا ہی بچیں گے، اپنے طور پہ بچیں گے، اور اپنے حوالے سے بچنا زیادہ، اپنی طاقت اور قابلیت پر بچنا زیادہ ثواب رکھتا ہے بنسبت اب اللہ سے مدد مانگے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو، حدیث میں آیا ہے کہ اپنے جوتے کے تسمے ٹوٹ جانے پر بھی اللہ سے مدد مانگو۔ کتنا آسان کام ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کو بنانا، خریدنا، پہننا، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ آیت اللہ شہید مطاری بڑی اچھی بات ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا انگوٹھا، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کام کرنا چھوڑ دے، کمزوری ہو جائے اس میں، تو آپ اپنی قمیض کا بٹن نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں آپ محتاج ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آقا میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کیسا کالج ہے، کہ اچھا کالج ہے۔ ہم نے کہا کہ اس سال امتحان میں کیا سوال آیا تھا؟ انہوں نے کہا انگوٹھے پہ سوال آیا تھا، فنکشنز آف تھم۔ ہم نے کہا یہ کوئی سوال ہے، اتنا چھوٹا سا آنسر؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی پورے صفحے کا ہم آنسر لکھ کر آئے۔ اتنی اہمیت تھی اس کی، جبھی خان والوں نے اس کو اپنے سوال میں شامل کیا۔ انسان بعض اوقات جس چیز کو کم اہمیت دیتا ہے وہی چیز اس کو رلا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو کوئی نہیں پہنچتا اس کو اس کی اولاد پہنچتی ہے، مطلب جو کسی کو دن میں تارے نہیں دکھا سکتا اس کو اس کی اولاد دکھاتی ہے، جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی اولاد جو ہے وہ برائی کرتی ہے۔ ایک صاحب نے تو بڑا عجیب جملہ کہا کہ میرا تو تجربہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہیں بری بیوی ملے گی۔ اب بہرحال ہمیں معلوم نہیں ان پہ دست شفقت رکھے، ان کو دلاسا دیتے، کس ادا سے کس بات کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ بہرحال کچھ لوگ بچوں کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ بچوں کی اماں کو۔ بہرحال ایک جگہ دعا کروائی جا رہی تھی، کہا گیا کہ آپ بھی اپنی امی کے لیے دعا کریں، آپ بھی جو ہے، ماں کی بڑی تعریف ہو رہی تھی۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ بڑے اس سے سر ہلا رہے تھے، کسی دوسرے نے کہا کہ آپ بڑی خوشی سے جھوم جھوم کے سن رہے تھے، کہ ہاں کیا کروں، میرے بچے کی اماں کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، انسان مختلف طریقوں سے بہکتا ہے۔ اب آئیے خدا کا فیصلہ سن لیجئے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں۔ بالکل ایک فیصلہ ہے۔ اچھا آپ
ہم اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجتہدین سے مخاطب ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، عرفاء سے یہ آیت جو ہے وہ تخاطب کر رہی ہے. نہیں، آپ آج فیصلہ کر لیں کہ میرا سب کچھ خدا کے ذمے، میرے تمام امور خدا کے ذمے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بہکاوے سے بچا لے گا. یعنی جہاں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں میں خود بچ جاؤں گا یا غفلت برتی، تو شیطان آپ پر حملہ کر دے گا. سورہ حجر آیت نمبر 42، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں. یعنی دلاسا بھی دے دیا مومنین کو، مخلصین کو، صالحین کو کہ تم لوگ انشاءاللہ اس کے وار سے بچ جاؤ گے. اور ایک بہت بڑی خوشخبری، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہوتی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 76. کہ ہم جس شیطان کو سپرمین سمجھتے ہیں، اس شیطان کو اللہ تعالی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم میرے سے ناتا جوڑ لو، میرے مخلص بندوں میں شامل ہو جاؤ، تو شیطان کا وار، شیطان کا حربہ، شیطان کا جال، شیطان کا پھندا مکڑی کے جال کی طرح ہے. اب آئیے باقاعدہ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، یعنی شیطان کے پھندے. یہ تمام تعارف، شخصیت اور ٹھکانہ شیطان کے حوالے سے تھا. اب آئیے ہم شیطان کے پھندے نمبر وار ایک ایک کر کے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شاید آج یہ موضوع ختم نہ ہو پائے، ہمیں نہیں معلوم تھا آج یہ موضوع شروع ہی نہیں ہو پائے گا. بہرحال اچھا ہے، شیطان سے مکمل طور پہ ملاقات، تعارف حاصل ہو گیا، اور آئندہ اس سے بچنے کے بھی انشاءاللہ ہم حربے اپناتے رہیں گے. شیطان کا پہلا حربہ یا پہلا پھندا غرور و تکبر. نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں، اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس کی عبادت کی تھی. اب آپ دیکھ لیجئے، دیکھا جائے تو سب سے اہم جو پھندا ہے اور جس کو خود شیطان نے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے ہر کسی کو زیر کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کون زیر کر لیتا ہے، تو وہ اس سے بڑا بھی ہوا، اس سے بڑا ہوا. تو اگر شیطان آپ کو مختلف طریقوں سے زیر کر لیتا ہے تو آپ یہ معلوم کیجئے سب سے پہلے کہ شیطان کو کس گناہ نے، کس ٹیمپٹیشن نے، ترغیب نے، ورغلانے نے، وسوسے نے زیر کیا. وہ تھا غرور و تکبر، کہ اس کو اپنی عبادت پر ناز تھا. آپ نے شاید مدرسے میں آنے کے بعد جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے درس بھی سنا ہوگا آغا روحانی کا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جو لوگ دین کی راہ پہ چلتے ہیں ان کے لیے شیطان کے پھندے الگ ہیں، اور جو مدرسے، محفل، مسجد میں آنے سے ڈرتے ہیں، نہیں آتے، ان کے پھندے الگ ہیں. آپ کو شیطان آپ کی عبادتوں سے ٹریپ کرے گا، یعنی آپ کو عبادتیں کروائے گا اور اس کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا کر دے گا. جس طرح شیطان کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سید احمد کربلائی، عراق کے بہت بڑے مشہور عالم دین، مسجد سہلا میں عبادت کر رہے تھے. یعنی ایک شخص نے بتلایا کہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ سید احمد کربلائی مسجد سہلا میں داخل ہوئے اور مقام امام زمانہ پر مقام ابراہیم پر عبادت کی. اور نماز شب سے لے کر نماز فجر تک وہ نماز میں مشغول رہے، اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد سجدے میں گئے تو طلوع آفتاب کے وقت سجدے سے سر اٹھایا. 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اگر ہم 1-1.5 منٹ 2 منٹ اپنا سر سجدے میں رکھ لیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے جب سر کو اٹھاتے ہیں. تو سید احمد کربلائی 1-1.5 گھنٹے سجدے میں سر رکھنے کے بعد اٹھتے ہیں، اور واقعی بہت بڑے کشف و کرامات، علمیت کے متحمل تھے، حامل تھے. تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں
پھر مسجد کے برابر میں ایک کمرہ تھا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہنس بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز مسجد کے باہر تک سنی جا رہی ہوتی ہے. یعنی خدا نخواستہ لگے کہ یہ کون عام شخص مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور اس طرح گفتگو کر رہا ہے جس کی آواز ہنسنے ہنسانے کی آواز باہر جا رہی ہے. یعنی اگر آپ عبادت کریں تو اس طرح غافل ہو جائیں کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں، اور جب لوگوں میں بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ لگے ہی نہ کہ آج آپ نے نماز شب پڑھی ہے، نماز فجر پڑھی ہے، یا بہت بڑے متقی پرہیزگار شخص ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، منہ اترا ہوا رہتا ہے سارے دن. امی پوچھتی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ذرا سا کمزوری ہے. اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، کچن کے برتن میں دھو لوں گی. آج پڑھنے بیٹھے تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کیا ہوا سر؟ کوئی بات نہیں، نہ پڑھو، کوئی ضروری تھوڑی آج روزہ ہے تمہارا. پورے کام موقوف معطل ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، پوری دن جو ہے وہ لائٹ گئی ہوئی ہے. ہمارا دماغ کا سوئچ اڑ جاتا ہے. ایک دن آپ روزہ رکھ لیں، پورے گھر محلے والے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے. فون آتا بھی فلاں کو اٹھا دینے بھی اس کا روزہ ہے، وہ بیچاری ابھی تو سوئی ہے دن بھر نقد. تو اس طرح نہیں رہنا ہے کہ آپ کی عبادت لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. آپ خود چلتے پھرتے ایڈ بن جائیں، ایڈورٹیزمنٹ بن جائیں اپنی عبادت کا. چہرے سے لگے کہ کیا وہ بھائی خیریت تو ہے، کسی نے مارا نہیں، وہ روزہ ہے. آپ اپنی چہرے سے، اپنی حرکات و سکنات سے بتلا دیتے ہیں کہ آج میں نے نماز شب پڑھی ہے. نماز شب پڑھتی ہے، لگتا ہے کہ پڑوس میں چور آ گیا ہے. وہ پڑوسی آ جاتے ہیں کہ گھر کی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں، خیریت تو ہے، ٹھک ٹھک آواز آ رہی ہے. امام خمینی نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے تو ٹارچ سے ڈھونڈتے تھے اپنی سجدگاہ مصلی وغیرہ کہ اگر لائٹ جلائیں گے سب اٹھ جائیں گے. اور ہم سب سے پہلے لائٹ جلا کے، سوری وہ غلط بٹن پہ ہاتھ لگ گیا، لائٹ جلا کے بھی تم لوگ بھی اٹھ جاؤ، نماز شب پڑھ لو. ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، تم لوگ بھی پڑھ لو. اب وہ اٹھا کے آپ نے ناک میں دم کو. دوسرے دن نہ آپ کی نماز شب نہ نماز فجر. تو یہ اس طرح کرنا ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں آپ کی عبادتوں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نمازوں پر، مدرسے جانے پر، دونوں پہ پابندی لگ جائے گی. انسان عبادت بھی کرے اور پھر لوگوں میں بھی اس طرح رہے کہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ ہم سے مختلف ہے. کہتے ہیں آپ عام لوگوں مجتہدین کی بات تو چھوڑیں، اگر کوئی نمائندہ غیر ملک سے، غیر عرب، غیر حجاز سے آتا رسول کی محفل میں تو پوچھتا تھا ان میں سے، تم میں سے محمد کون ہے؟ نعوذ باللہ. اس طرح رہتے تھے گھل مل کے لوگوں کے ساتھ کہ تم میں سے تمہارا رسول کون ہے. اس طرح کا ان کا بود و باش ہوا کرتا تھا. ان کے کپڑے، ان کے بیٹھنے کا اسٹائل. ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے بچے پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بزرگ مؤدب تشہد کی حالت میں بیٹھے، آپ جو ہے آلتی پالتی مار کے. آیت اللہ سستانی کی زیارت کا شرف ہوا تو پتہ چلا آیت اللہ سستانی جو ہیں وہ مؤدب تشہد کی حالت میں بیٹھے اور ان کے زائرین آلتی پالتی مار کے یا پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے. 1-1.5 گھنٹہ کون اس طرح بیٹھے؟ تو یہ ادب جو ہے وہ انسان کو سکھلاتا ہے کہ سامنے والے کا مقام کیا ہے. تو لوگوں میں اس طرح رہیں کہ محسوس نہ ہو کہ آپ الگ ہیں. کہتے ہیں کہ شیطان انسان سے 99 نیکیاں کرواتا ہے فقط ایک گناہ کروانے کے لیے. ایک زمانے میں قربانی کی کھالوں پر بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ہر محلے کی گھر کے گیٹ پر 4 تنظیم کے لوگ کھڑے ہوتے تھے. ابا جو ہیں وہ ایک تنظیم میں، بیٹا دوسری تنظیم میں، بھائی جو ہے کسی تنظیم میں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک کھال کے لیے 4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے. حکومت نے پابندی لگا دی کہ بھائی گھر سے کوئی کھال کلیکٹ نہیں کرے گا، آپ کیمپ لگائیں. پھر کیمپ پر حملے ہونے لگے. انہوں نے کہا آپ کیمپ بھی نہیں لگیں گے. بعد میں خبر آئی کہ قربانی کی کھالوں کی گاڑیوں کی ہائی جیکنگ شروع ہو گئی. اب گھر گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کی کھالیں جو لے کے جا رہا ہو اس کی پوری گاڑی پہ قبضہ کر لو. ایک شخص کی روزانہ آپ جیب کاٹیں اور 50 روپے نکالیں. بہتر یہ نہیں کہ جس وقت وہ کمپنی سے تنخواہ لے کر نکلے اس وقت اس کی جیب کاٹ ڈالو. جس وقت رمضان کا آخری روزہ رکھ کے وہ فارغ ہو، طارق روڈ پر اس کی جیب کاٹو. پیسوں کی نہیں، ایمان کی. بازار بھجوا کے، عورتوں کو بے حجاب کروا کے، موسیقی میں مردوں کو مبتلا کر کے ان کی جیب کاٹی جائے. تو کیا انسان کو ایک دفعہ شیطان جب روک نہیں پاتا عبادت سے تو خوب نیکیاں کرواتا ہے. 99% اس کو مومن بنا دیتا ہے.
1% جب رہ جاتا ہے تو اسی تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو کر انسان گناہ کر ڈالتا ہے شیطان کی طرح، اور تمام نیکیاں شیطان ہائی جیک کر لیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اپنی عبادتوں کو بنانے لگتا ہے. شیطان نے کیا پیشکش کی تھی کہ تو مجھے سجدہ کرنے سے معاف کر دے، میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے عبادت نہ کی ہو، روئے کائنات پر کائنات میں کسی نے تیری عبادت نہ کی ہو. تو خدا نے کیا کہا تھا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میری ویسی عبادت کر جیسے میں چاہتا ہوں. جب آدمی عبادت کرتا ہے بہت آگے چلے جاتا ہے تو پھر بدعتوں میں پڑ جاتا ہے، خود کو علامہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں جس طرح چاہ رہا ہوں اس طرح ٹھیک ہے. تو پوری عبادت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر انسان گھمنڈ میں، تکبر میں، بدعتوں میں پڑ جائے. دوسرا اور تیسرا پندہ حرص و حسد ہے، لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. آج ایک ہی شیطان کا پھندہ ہوا ہے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اگلے درس میں باقی پھندے مکمل ہو جائیں. اس درس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قبل از سوالات بھرپور صلوات. اگر آپ اس ایڑی پر تیر ماریں گے تو وہ اثر کرے گا، اور ایسے ہی ہوا. پورے جسم کو چھوڑ کر ایکھلس کے ایڑی والے حصے پر تیر مارا گیا، اور تیر کا لگنا تھا، وہاں سے خون بہنا شروع ہوا. چنانچہ تیر پہ تیر مارے گئے اور فقط ایڑی کے زخم کی وجہ سے وہ ایکھلس بہادر نوجوان مر گیا. اور اس کے بعد ایکھلس ہیل انگلش میں ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہونے لگا، یعنی کسی کی کمزوری. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تو آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کہ وہ شخص کیا ویک پوائنٹ رکھتا ہے، کیا ایسا لالچ ہے جو اس کو دیا جا سکتا ہے، کیا وہ قیمت ہے جو ادا کر کے اس کو خریدی جا سکتی ہے. تو ایکھلس ہیل اگر آپ انگلش ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ویک پوائنٹ، کسی کی کمزوری. اب کسی کی کمزوری دولت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری عزت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری عورت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری خود پسندی ہوتی ہے، کسی کی کمزوری نیند ہوتی ہے، کسی کی کمزوری کھانا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی حکایت اسٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان کے پاس یوں تو بہت سارے پھندے ہیں، لیکن وہ ہر پھندا ہر انسان کے لیے استعمال نہیں کرتا. اس نے ہر انسان کی کمزوریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پھندا تجویز کر کے رکھا ہوا ہے. آپ پھندے، اور ہو سکتا ہے یہ درس آگے بھی بڑھے، اور جس طرح جیسے جیسے انسان کی خابیاں کمزوریاں ہوتی ہیں شیطان اسی طرح حملے کیا کرتا ہے. انسان کی خامیاں بھی ان گنت ہیں اور شیطان کے پھندے بھی ان گنت بے شمار. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شیطان کے پھندوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، ایک چھوٹی سی حکایت، ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کو بتلانا ضروری سمجھیں گے، جو اس پورے درس کا ایک محرک ہے، ایک پس منظر ہے، ایک مقدمہ ہے. آپ میں سے اگر کسی نے میڈیکل پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایڑی کے پیچھے جو پٹھا ہے مسل، اس کو ایکھلس ٹینڈن کہتے ہیں. جب اس کی تفصیل میں گئے، کیونکہ ہر نام کی ایک وجہ، ایک پس منظر ہوا کرتا ہے، جب اس کی نام کی تفصیل میں گئے تو پتہ چلا یہ ایک یونانی سولجر ایکھلس کے نام پر رکھا گیا ہے. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ اپنے زمانے کا بہت مشہور، معروف، بہادر، شجاع نوجوان تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ اس پر کوئی تیر اثر نہیں کرتا تھا. دشمن کتنا ہی اس کے بدن پہ تیر مارے، بغیر کسی زرہ کے، بغیر کسی ڈھال کے یہ لڑتا تھا، اور بدن پر تیر لگتا بھی تھا تو گر جاتا تھا. اور یہ گریکس کا، یونان کا بہت ہی مشہور سولجر مشہور ہو گیا تھا، اور اس کی موجودگی جنگ میں فتح کی ضمانت سمجھی جاتی تھی.
ٹروجن ایک وار تھی جو لڑی گئی گریکس اور ٹرائے کے درمیان. ٹرائے کے سولجرز نے جب دیکھا کہ ایکھیلس بڑا شجاع نوجوان ہے, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا, اور یہ سن کر, یہ دیکھ کر اور متحیر ہوئے کہ اس پر کوئی تیر اثر نہیں کرتا. چنانچہ باقاعدہ ایک اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کون سا شجاع نوجوان ہے کہ جس کے بدن پر تیر اثر نہیں کر رہا, تیر لگتا ہے گر جاتا ہے. تحقیقات کروائی گئی تو پتہ چلا کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس کو اسٹائکس نامی ایک سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکالا تھا. جہاں جہاں وہ پانی پہنچا, وہ سلوشن پہنچا, وہاں وہاں کا حصہ ایسا ہو گیا کہ اس پہ کوئی چیز بھی ماری جائے, برچھی, تیر, پتھر, وہ اس پر اثر نہیں کرتی تھی. چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سوچ بچار میں بیٹھ گئے کہ ہم اس کو کس طرح قابو کریں. مزید تفصیل میں جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی ماں نے بچپن میں اس کو ایڑیوں سے پکڑ کر الٹا اس پانی میں, اس سلوشن میں, اسٹائکس نامی سمندر کے دریا کے پانی میں ڈبویا تھا اور پھر نکال لیا تھا ایڑیوں سے پکڑ کے. چنانچہ ایک دور اندیش انسان نے مشورہ دیا کہ آپ اس کی ایڑی پر تیر مارے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی ماں نے اپنے ہاتھ رکھے تھے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سلوشن, وہ دریا کا پانی نہیں پہنچا, پورے جسم میں پہنچ گیا. چنانچہ بس انسان کی وہ کمزوری اس کے سامنے آتی ہے, وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے. مثلا ایک بچہ چوری جھوٹ کے حوالے سے تو شیطان کے قابو میں آ جائے, لیکن عقلی حوالے سے اس کے قابو میں نہیں آئے گا. اس طرح ایک عورت, ایک سوکن کسی اور وجہ سے شاید شیطان کے پھندے میں نہ آئے, لیکن حسد کی وجہ سے شیطان کے قابو میں آ سکتی ہے. ایک کاروباری آدمی, شاید اس کو ضرورت نہ ہو عزت کی, لیکن پیسے کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شیطان اس کو حرام کی طرف لے جا سکتا ہے. ایک حکمران, اس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے, چنانچہ دولت کا لالچ اس کے لیے کارگر نہ ہو, لیکن حکومت کی وسعت, سلطنت کی جسے کہتے ہیں کہ وسعت, اس کے لیے ایک کمزوری کا باعث بن سکتی ہے. تو چنانچہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے تو اتنی سی بات پر اپنے دین و ایمان کو بیچ ڈالا, ہم تو بڑے مضبوط ایمان کے مالک ہیں. ہو سکتا ہے شیطان آپ کو کسی اور حوالے سے دیکھ رہا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ کب آپ کی کون سی کمزوری, آپ کا یہ کہنا خود آپ کی ایک کمزوری کو ایکسپوز کر رہا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں صاحب, فلاں شخصیت, فلاں عورت اتنی سی بات پر بہک گیا, گمراہ ہو گیا, الحمدللہ ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود یہاں پر ایک غیبت کر ڈالی. چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تزکیہ نفس کے حوالے سے جو اس سے قبل دروس دیے گئے, اس حوالے سے کچھ کمپلین وصول ہوئی کہ دروس میں کافی ثقیل پن ہے اور تھوڑا سا مشکل پسندی کا شکار ہے. عنوان جو آج ہونا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے وہ یہ کہ تزکیہ نفس میں پیش آنے والی رکاوٹیں یا تزکیہ نفس کی رکاوٹیں, اور جب ہم نے ان رکاوٹوں کو گننا شروع کیا, شمار کرنا شروع کیا, کلاسیفائی کرنا شروع کیا, تو بنیادی طور پہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا, خارجی اور داخلی. خارجی حوالے سے جو رکاوٹیں انسان کو تزکیہ نفس کے حوالے سے پیش آتی ہیں
اس میں جو سر فہرست رکاوٹ ہے وہ خود شیطان ہے، یعنی انسان کا خارجی دشمن۔ انسان کا داخلی دشمن اس کا نفس امارہ، اور انسان کا داخلی دشمن شیطان۔ اس کی خود کی فہرست اتنی طویل ہو گئی تو مناسب سمجھا گیا کہ باقاعدہ اس کو ایک درس، ایک عنوان کی حیثیت سے الگ سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور امکان غالب یہی ہے کہ شاید شیطان کے مکمل پھندے آج مکمل نہ ہو سکیں،